میرے مسلمان بھائیوں، تہجد کا ٹائم پاکستان میں ہو رہا ہے اور تمام روئے زمین کے مسلمان اپنے ملک، اپنے علاقے کے وقت کے حساب سے تہجد نماز پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو تہجد کی نفل نماز پڑھنے کی توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے، ہدایت دے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول رہا ہے، وہ تہجد کی نفل نماز پہلے پہر میں، دوسرے پہر میں، رات کے تیسرے پہر میں پڑھا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ پڑھتے، اس کے بعد سو جاتے، کھانا وانا کھا کے سو جاتے۔ اس کے بعد رات کو پہلے پہر میں اٹھتے، پہلا پہر 12 بجے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، یا دوسرے پہر میں اٹھتے یا تیسرے میں 4 رکعت نفل نماز تہجد یا 8 یا 12 رکعت نفل نماز اللہ کے نبی کا معمول رہا ہے۔ یہ ٹائم میرے بھائیوں ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا، اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام زندگی کی ضروریات مانگنے کا، مغفرت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت، فضل کے لیے جو بھی میرا مسلمان بھائی اس ٹائم اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ٹائم ایسا ہے، اس ٹائم اللہ تعالیٰ باقاعدہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جاؤ میرے بندوں سے کہو، اس ٹائم جس کو بھی مجھ سے مدد مانگنی ہے، مغفرت مانگنی ہے، رزق مانگنا ہے، صحت مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے، مغفرت مانگنی ہے، جنت الفردوس مانگنی ہے، دوزخ سے نجات پانے کے لیے، جو بھی میرا بندہ اس ٹائم اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام خواہشات پوری کریں گے، تمام جائز خواہشات پوری کریں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس ٹائم اٹھ جاؤ، اٹھ کے نفل نماز تہجد پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، زندگی ایک موقع ہے۔ زندگی میں آخرت بنانے کے لیے مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے۔ 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، سنت موقدہ پڑھیں، اس کے بعد نوافل پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ ٹائم موت کے بعد کسی کو نہیں ملے گا، یہ موت سے پہلے پہلے کا ٹائم ہے۔ جس بھائی نے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر دی، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکایا، رکوع سجود کیا، بندگی کی، عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے لیے آسانیاں کریں گے، آخرت میں بھی اس کے لیے آسانیاں کریں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، ماؤں، بیٹوں، بیٹیوں، سب سے میری درخواست ہے کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں ضرور کمائیں، کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، خواہشات کے لیے، جائز خواہشات، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن مجید فرقان حمید میں بتا دیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جو بندہ بھی رات کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے گا، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگے گا، نیک اولاد مانگے گا،
وسعت والا برکت والا رزق حلال مانگے گا، تمام حاسدوں کے حسد، چوروں کی چوری، دشمنوں کے شر، ہر بری تقدیر سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے گا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ اس کی مدد کریں گے، ایسی ایسی آفتوں سے بچائیں گے، ایسے ایسے گناہوں سے بچائیں گے، ایسے ایسے دشمنوں سے اس کی حفاظت کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ پہلی کوشش کرو، 5 وقت فرض نماز پڑھو، رات کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے تو رات کو اٹھ کر تنہائی میں، یہ تہجد کی نماز کا ایسا ٹائم ہے، آپ تنہا ہوتے ہیں گھر میں، مسجد میں، کہیں بھی، صرف اللہ تعالیٰ سے رابطے میں ہوتے ہیں۔ اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی فرما دیا ہے میں تمہاری شارق سے قریب ہوں، لیکن اس ٹائم اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ تمام روئے زمین کے مسلمانوں سے دعا ہے، ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، 5 وقت نماز ٹائم پہ جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ جو دن چلا گیا وہ دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں آنا، جو لمحہ، جو منٹ، جو ساتھ گزر گئی وہ واپس کبھی نہیں آنی، چاہے وہ اچھے وے میں ہے چاہے برے وے میں۔ کوشش کرو کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگنا ہے مانگ لو، خزانہ مانگ لو۔ دنیا کے لیے تو ہم بہت اپنی زندگی کو، اپنے ٹائم کو وقف کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ وہ زندگی اتنی بڑی ہے، ایسے ہی تھوڑی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے جو بندہ فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے گا اس کو پوری دنیا سے زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے، وہ زیادہ ویلیو رکھتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، ایک بندہ پوری زندگی اگر سنت مؤکدہ یا فرض نماز اپنے ٹائم پہ ادا کرتا ہے تو اس کو کتنی دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آخرت کی زندگی اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ بندے کی پوری زندگی کی سنت نمازیں، فرض نمازیں، اس کے بعد جو صدقے خیرات کیے، جو بھی نیکیاں کیں، وہ آخرت کی زندگی کے لیے کم پڑ جائیں گی۔ میرے بھائیوں، اتنی بڑی زندگی ہے انسان کی، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں انسان نے جتنا بھی سرمایہ جمع کیا، جتنا بھی جمع کیا، ایک ایک منٹ وہ آخرت کی زندگی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کم پڑ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آخرت کی زندگی کے لیے سرمایہ جمع کرو، یہاں دنیا کی زندگی کے لیے اللہ بالکل جمع کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آج کل پرسوں کے لیے، لیکن یہ تو آپ روز کما سکتے ہو، روز کھا سکتے ہو، وہاں کمایا نہیں جائے گا، وہاں جو کما لیا دنیا میں وہی اسی کو ہی اللہ تعالیٰ اتنا بڑھا دیں گے، اتنا بڑھا دیں گے کہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے دنیا میں انسان محنت کرتا ہے، اچھی اچھی سہولتیں ملتی ہیں، فیسلٹیز ملتی ہیں، تو وہاں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عہدہ دے دیا، جو درجات دے دیے، کسی کو جنت الفردوس دیں گے، کسی کو جنت دیں گے، کسی کو مقام محمود میں جگہ دیں گے۔ مقام محمود ایسی جگہ ہے جہاں نبی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ کے قریب ہوں گے۔ جیسے انسان کسی بادشاہ کے محل میں رہتا ہو یا کسی بادشاہ کے علاقے میں رہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ، جو لوگ زیادہ دین کے اندر محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب رکھیں گے، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دیں گے، اور وہ مقام ایسے ہوں گے جو نہ ختم ہونے والے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے گھر میں پیدا دے دیا، دین اسلام کی تعلیم دے دی ہیں، اس کو صحت دے دی، مال دے دیا، دولت دے دی،
اس کو تو اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرنا چاہیے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کے نبی ساری ساری رات اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے، رکوع سجود کرتے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تھک جاتے ہیں، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، ساری ساری رات آپ عبادت کم کیا کریں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا عہدہ دیا۔ تو میرے بھائیوں، ایک مسلمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں والا عہدہ دیا ہے۔ اب نبی تو نہیں آنے، اللہ کے نبی چلے گئے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو مسلمانوں کو نبیوں والا کام کرنا ہے۔ جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی، دین کا علم دیا، صحت دی، مال دیا، دولت دیا، اس کا ذمہ ہے کہ وہ تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک، انسانوں تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کا ابھی سب سے آسان ذریعہ ہے انٹرنیٹ۔ قرآن مجید، تفسیر، احادیث، اماموں کی تفاسیر، اللہ کے نبی کی زندگی پوری ہیں قرآن مجید کے اندر، تمام چیزیں اس نیٹ کے اندر محفوظ کر دی گئی ہیں۔ اب ان انسانوں تک پہنچانا اللہ کے نبی کا طریقہ کار، زندگی گزارنے کا طریقہ، ایک مسلمان کا طریقہ یہی ہے، وہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارے، سنت کے مطابق معاملات درست کرے، سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرے، تو میرے بھائیوں پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑی سی توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، میں 2 رکعت نفل نماز تہجد پڑھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، تہجد کا ٹائم روز آتا ہے، فجر کا ٹائم روز آتا ہے، ظہر کا ٹائم روز آتا ہے، مغرب کا، عشاء کا۔ تو تمام روئے زمین کے مسلمان اپنے علاقے، اپنے ملک، اپنے شہر کے وقت کے حساب سے تہجد کا ٹائم ہے تو تہجد پڑھیں، فجر کا ٹائم ہے تو فجر پڑھیں، اشراق کا ٹائم ہے تو اشراق پڑھیں، چاشت کا ٹائم ہے تو چاشت پڑھیں۔ اس کے علاوہ حاجات پڑھنی ہیں، قصر نمازیں پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد تمام دنیا کے لیے جو بھی طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کے نبی کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، تمام روئے زمین کے انسانوں تک پہنچانا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ میں ابھی 2 رکعت نفل نماز تہجد پڑھ رہا ہوں۔ میرے جو بھی مسلمان بھائی، جو بھی انسان دوست اگر نماز سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے دیکھیں، رکوع کیسے کرنا ہے، سجود کیسے کرنا ہے، باقی اس کے اندر جو بھی آیات پڑھی جاتی ہیں، قرآنی آیات ہیں، ٹھیک ہے، تلاوت قرآن کی جاتی ہے، اس کو سیکھیں، سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میں آپ کے سامنے 2 رکعت نفل نماز تہجد پڑھ رہا ہوں۔ میرے بھائیو، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ نفل نماز تہجد واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم صلى الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي الله أكبر اللهم صل وارحمني ولبيته الصالحين والصالحات الله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وعليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر
سبحان ربی العظیم، 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 سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریتی وازواجی والصالحات والمؤمنین، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی اللہ اکبر، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، السلام عليكم ورحمة الله، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آمین ثم آمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں نے 2 رکعت نفل نماز تہجد پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ میری اس رکوع سجود کو، قیام کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، جس کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے، ہمت دے، ٹائم دے، وہ 5 وقت فرض نماز جماعت کے ساتھ اور سنت موقدہ اپنے ٹائم پہ ادا کریں، اس کے علاوہ ٹائم نکالیں، رات کو اٹھیں، آدھی رات کو نفل نماز تہجد پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ مقام محمود تک پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں، فضل کرنے والے ہیں، رزق دینے والے ہیں، مسبب الاسباب ہیں، رب العالمین ہیں، شارق سے قریب ہیں، جو انسان دل میں سوچتا ہے اس کو بھی سنتے ہیں، جو بولتا ہے اس کو بھی سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام انسان کی موومنٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں، اللہ تعالیٰ کی نالج میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دائیں بائیں کندھوں پہ 2 فرشتے اپنے بٹھائے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، جیسے ہم لوگ کیمرے فٹ کرتے ہیں نا، ایسے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بٹھایا ہوا ہے، ایک ہماری برائیاں لکھتا ہے، ایک ہماری اچھائیاں لکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب سے انسان کی بنیاد رکھی گئی ہے، پیدا ہوا ہے،
موت تک اس کے تمام اچھی بری تمام صغیرہ کبیرہ گناہ لکھے جائیں گے، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، مغفرت مانگے گا، اس کے گناہ ایسے مٹا دیے جائیں گے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، سب کو توفیق دے، موت سے پہلے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اتنے مصروف نہ ہو جائیں شہد کی مکھیوں کی طرح کہ کوئی آئے اور چھتا اتار کے لے جائے۔ موت بھی ایسے ہی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، سامنے موت آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی تیاری کر کے رکھیں، دنیا میں بھلے کھائیں پئیں، جائز طریقے سے انجوائے کریں، اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بتا دیا ہے، لیکن تیاری اپنی روز تیاری کریں۔ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگیں، صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت مانگیں، رزق مانگیں، فضل مانگیں، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے ہیں۔ باقی دنیا میں جو بھی زندگی انسانوں کی طرح، جو انسانوں کی خواہشات ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات بتا دیے ہیں، جائز طریقے سے، سیدھے طریقے سے عمل کریں تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو، جنوں کو ہدایت، ایمان، تقوی والی زندگی دے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیو، اللہ کے نبی کے اوپر درود کثرت سے پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ضرور کیا کریں۔ درود بھی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ حمد و ثنا کیا ہے؟ پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ ہے، اس کے بعد استغفار ہے، استغفر اللہ، پھر معافی ہے۔ پہلا کلمہ ہے طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، میسنجر ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے والے ہیں۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلے ہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، ساری بادشاہت ان کی ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تیسرا کلمہ صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہے۔ تمجید، تمجید معنی بزرگی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، طاقت بیان کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، والحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت، برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اللہ تعالیٰ تمام کائنات میں سب سے عظیم ہے، عظیم ہے، عظیم سے عظیم تر ہیں، العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ تو میں نے اس کا ترجمہ کر دیا۔ ایسے ہی چوتھا کلمہ ہے توحید، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے مسلمان بھائیوں، جس نے بھی یہ جو میں نے تیسرا کلمہ پڑھا ہے، پہلا پڑھا ہے، دوسرا پڑھا ہے، اس کے بارے میں اس کا مطلب جاننا ہے، تفسیر جاننی ہے، آپ چیٹ جی پی ٹی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور اس سے سوال کریں کہ بھائی مجھے اردو میں ترجمہ تشریح چاہیے قرآن مجید کے حوالے سے، ریفرنس سے، اور تمام تفسیر ابن کثیر، تمام اماموں کی ریفرنس سے، آپ کی جو بھی زبان ہے اس زبان میں آپ کو یہ ترجمہ کر کے دے دے گا، تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ابھی میں چوتھا کلمہ پڑھ رہا ہوں، پھر پانچواں پڑھوں گا، چھٹا پڑھوں گا۔ آپ اس کا ترجمہ جاننے کے لیے چیٹ جی پی ٹی ہے، اے آئی ہے، گوگل میں اپلیکیشنس ہیں، ان سے سوال کریں، وہ آپ کو اس کا ترجمہ آپ کی زبان میں کر کے دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو سمجھ دے، عقل دے۔ ابھی میں چوتھا کلمہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ پانچواں کلمہ انسان ہو یا جن ہو، یہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی ہے، مغفرت ہے، تمام صغیرہ کبیروں کی معافی کے لیے۔ پانچواں کلمہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ و اتوب علیہ من الذنب الذی اعلم و من الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب و ستار العیوب و غفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پھر تمام اپنی جو جانے انجانے میں انسان سے گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، ان کی معافی کے لیے اللہم۔ چھٹا کلمہ رد کفر، اللہم انی اعوذ بک استغفرک من ان اشرک بک شیئا و انا اعلم بہ تبت عنہ و تبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلہا اسلمت و اقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد آپ اپنے لیے، اپنے تمام روئے زمین کے مسلمانوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اولاد کے لیے، جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے، جو دنیا میں آئیں گے، بزرگ آل و اولاد آئے گی، اس کے لیے دعا مانگ لیں۔ یا اللہ ورزقنا فإنک خیر الرازقین، یا اللہ ورزقنا فإنک خیر الرازقین، یا اللہ ورزقنا فإنک خیر الرازقین، یا اللہ واحفظنا فإنک خیر الحافظین، یا اللہ وحدنا ونجنا من القوم الظالمین، یا اللہ ورحمنا فإنک خیر الراحمین، یا اللہ انصرنا فإنک خیر الناصرین، یا اللہ واغفر لنا فإنک خیر الغافرین۔ اللہم اغفر لی ورحمنی ولوالدی، اللہم اغفر لی ورحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ، اللہم اغفر لی ورحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ والصالحین والصالحات والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو میرے بھائیوں، تمام روئے زمین کے آپ نے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے، مسلمان مومن مرد مومن عورتوں کے لیے، صالحین مرد صالحین عورتوں کے لیے، جو مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، مغفرت فرمائے،
اس کے بعد تمام روئے زمین کے انسانوں کی ہدایت کے لیے دعا مانگ لی گئی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، توفیق دے۔ جو بھی انسان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، دین اسلام میں شامل نہیں ہوئے، میں نے یہ چھوٹا سا ایک طریقہ کار بتا دیا ہے میرے بھائیوں، اس کو بار بار سنیں، بار بار سنیں، بار بار سنیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے گا۔ میرے بھائیوں، آپ چیٹ جی پی ٹی سے دین اسلام کے بارے میں جو بھی سوال کریں گے وہ آپ کو جواب دیں گے، کیونکہ اس کے اندر تمام احادیث محفوظ ہیں، قرآن مجید محفوظ ہیں، ترجمے کے ساتھ محفوظ ہیں۔ ہمارے مفتی صاحبان نے، ہمارے علماء کرام نے، ہمارے بزرگان دین نے تمام دینی باتیں، تمام احادیث، تمام ترجمہ، تفسیر انٹرنیٹ میں تمام ایپلیکیشن بنا کے A1 اسلام 360 کے نام سے ایپلیکیشن ہے، اسلام 1 کے نام سے ایپلیکیشنز ہے، اور بہت ساری ایپلیکیشنز ہیں۔ اس کے علاوہ چیٹ جی پی ٹی ہے، AI ہے، ٹھیک ہے، گوگل ہے۔ تو وہاں جا کے آپ دین اسلام کے بارے میں جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ آج کل کے دور میں، اس وقت میں، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پہچانتا، یا اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو نہیں پہچانتا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو نہیں پہچانتا، وہ بہت بڑا خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ العصر کے اندر فرما دیا، قرآن کی یہ سورت نمبر 103 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ انسان قسم کے لیے کس کے لیے کھاتا ہے؟ انسان جو قسم کھاتا ہے وہ اپنی اولاد پہ، یا اپنے مال و دولت پہ، اپنی بہن پہ، باپ پہ، بھائی پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہے، صرف یقین دلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قسم کھائی ہے والعصر ان الانسان، انسانوں کو یقین دلانے کے لیے، جنات کو یقین دلانے کے لیے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، میں زمانے کی قسم کھاتا ہوں کہ انسان خسارے میں ہے، جنات خسارے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے اوپر، اللہ کے نبیوں کے اوپر، اللہ کے آخری نبی کے اوپر، اللہ کی کتابوں کے اوپر، جو ایمان لائے دنیا اور آخرت کے اوپر، جنت دوزخ کے اوپر، موت کے بعد زندگی کے اوپر ایمان لائے۔ والعصر ان الانسان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی بات کی، مشکل میں صبر کیا، اور آسانیوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیا، وہی انسان کامیاب ہو گئے، وہی انسان کامیاب ہو گئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری سورہ تکاثر میں، اس کی پہلی صرف ایک آیت میں پڑھتا ہوں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الہاکم التکاثر، انسان اور جنوں کو ان کے مال و متاع، اولاد، زن، زیور، سونا، چاندی، دنیا کی لذتوں نے اتنا مصروف کر دیا، اتنا مصروف کر دیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ موت ان کے سامنے آ گئی اور وہ قبروں تک پہنچ گئے۔ وہ اتنا دنیا میں مصروف ہو گئے، ان کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا، استغفار کرنے کا، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نہیں ملی، اور دنیا میں انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر دیا، یہاں تک کہ وہ قبروں تک پہنچ گئے، معافی کا ٹائم بھی نہیں ملا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، انسانوں، جنوں، ابھی بھی موقع ہے، ایک ایک سانس کی قدر کرو، ایک ایک سانس، سانس بند ہوئی تمہارا چیپٹر کلوز، تمہاری نیکیاں کمو، تمہاری ساری انکم جو کرنی آخرت کی کلوز ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے روز، اللہ تعالیٰ نئی زندگی دیتا ہے، روز صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو
روز یاد دلایا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، مغفرت مانگو، تیاری کرو، ہیں موت کا طریقہ بتا دیا، سوتا ہے بندہ سمجھ لو مر گیا، صبح اٹھتا ہے اس کے لیے دعا پڑھنی ہے، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و علیہ النشور، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی، دوبارہ آنکھیں کھولنے کی توفیق دی، دوبارہ اٹھنے کی ہمت دی، طاقت دی، یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم نے آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس دعا کو ضرور پڑھا کریں، جب صبح اٹھیں، اٹھنے کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کریں، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تمام کلمے دن میں جب بھی ٹائم ملے کوشش کریں وضو سے رہا کریں، وضو سے رہا کریں۔ وضو میں رہنا بھی ایک ایمان کی حالت ہے، ایک میرا کہنے کا مطلب انسان پاک ہوتا ہے، آدھا ایمان ہے۔ وضو کے ساتھ ساتھ آپ کوئی بھی نیک کام کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ وضو کا اتنا فائدہ، کوشش کیا کریں کہ وضو کر لیا کریں جب بھی ٹائم ملے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت، ایمان کی توفیق دے، اور اسلام کی، دین اسلام کے راستے پہ چلنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، تمام روئے زمینوں کے انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے۔ یا اللہ مجھے بھی صحت دے، تندرستی دے، وسعت والا برکت والا رزق حلال دے، حاسدوں کے حسد، چوروں کی چوری، دشمنوں کے شر، جادوگروں کی جادوگری، جادوگرنیوں کی جادوگری سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام جناتوں کی حسد سے، شیطان جنوں سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ میں نے آخر میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اور بندے کی تمام درخواستیں، تمام التجائیں اللہ تعالیٰ سے ہیں کہ یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور مجھے ہدایت والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے، میری مدد فرما، مجھے ان لوگوں والی زندگی دے، صالحین نبیوں والی زندگی، صحابہ والی زندگی، صالحین مرد، صالحین عورتوں والی زندگی، مومن مرد، مومن عورتوں والی زندگی، ہدایت والی، ایمان والی، حق والی زندگی دے۔ بندہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگتا ہے، یا اللہ ایسے لوگوں سے بچانا جو شیطان کا ساتھ دیتے ہیں، شیطان کے ساتھ چلتے ہیں، شیطان کے ہتھ کنڈوں میں چلتے ہیں، جو غلط لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں، ان لوگوں سے بھی حفاظت مانگی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سورۃ فاتحہ ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، الف لام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، فرقان حمید، اس میں کوئی ایک رائی کے ذرے برابر بھی غلطی نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہے، درست ہے، سچی کتاب ہے، اس پہ عمل کرو۔ تو میرے بھائیوں، فجر کی نماز کا اذان کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ گھر میں ادا کرنے کی توفیق دے، اور مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، اذان کا ٹائم ہو گیا ہے فجر کی، تو میں بھی اذان کا جواب دے رہا ہوں، آپ بھی اذان کا جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تمام روئے زمین کے مسلمان جب بھی اذان سنیں خاموش ہو جائیں اور اذان کا جواب دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔
جب اللہ کے نبی کا نام آئے تو اس کے اوپر درود پڑھیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا مطلب ہے برائی سے بچنے کی طاقت، نیکی کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے ہے، اور وہ سب سے عظیم تر ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، اس کا مطلب ہے نماز نیند سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ آواز دے کے بلا رہے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں، اذان کا جواب جیسے میں نے دیا ایسے دینا ہے۔ جو بھی میرے بھائی اذان سنیں خاموش ہو جائیں اور اذان سنیں، اس کا جواب دیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کے لیے دعا مانگی گئی ہے، جس کی وجہ سے، جس کے توسط سے ہم تک اللہ تعالیٰ نے یہ تمام روئے زمین کی سہولتیں میسر کی ہیں۔ اللہ کے نبی کے اوپر دعا مانگ لیں، اذان کے بعد سیکھ لیں، اس کو سیکھ لیں۔ اللہم رب ہذہ الدعوات التامات والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ تو میرے بھائیوں، جس کو یاد ہے وہ پڑھے، جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیں۔ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے میرے بھائیوں، آپ استاد ضرور تعلیم میں، اسکول میں جائیں، مدرسے میں جائیں، مسجد میں جائیں، تعلیم سیکھیں۔ اس کے بعد بہت آسان طریقہ آ گیا ہے، مشکل سے مشکل سوال آپ چیٹ جی پی ٹی سے کریں، اے آئی سے کریں، وہ آپ کو اس کا جواب آپ کی زبان میں دے دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس ٹائم دین کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو ہر مسلمان جو ہے نا، ہر انسان، مسلمان بھی، مسلمان تو پیدا ہو گئے ہیں لیکن ان کو صحیح سے کلمہ نہیں آتا، صحیح سے سورت سے اخلاص پڑھنا نہیں آتی، منسٹر بن گئے، وزیر اعظم بن گئے ہیں، سورت فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قرآن کی چند آیات آتی ہیں، قرآن کی آیات کو سیکھیں، بار بار سیکھیں، ترجمہ سیکھیں، احکامات سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، فجر کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے۔ تمام روئے زمین کے مسلمان اپنے ملک، اپنے شہر کے وقت کے حساب سے جس نماز کا ٹائم ہے وہ اس وقت کی نماز ادا کریں، ٹھیک ہے۔ جہاں تہجد کا ٹائم ہے تہجد پڑھیں، جہاں فجر کا ٹائم ہے فجر پڑھیں، ظہر کا ٹائم ہے ظہر پڑھیں، عصر کا ٹائم ہے عصر پڑھیں، مغرب کا ٹائم ہے مغرب پڑھیں، عشاء کا ٹائم ہے عشاء پڑھیں۔ تو میرے بھائیوں، نماز ضرور پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، تکبیر اولیٰ سننی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی موقع دے، صحت دے، ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے نماز ہے، اس کے بعد تمام دنیا کے کاروبار ہیں۔ نماز پڑھ کے آپ کاروبار کریں، جو بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ درود شریف پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر،
اس روئے زمین کی مخلوقات کے برابر اور آخرت کی مخلوقات کے برابر۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ یہ درود، باقی چھوٹے چھوٹے درود آپ پڑھ سکتے ہیں، جو ویسے جو درود ابراہیمی ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ سلامتی بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، جیسے تو نے سلامتی بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور اس کی آل و اولاد پر۔ انک حمید مجید۔ تو تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور تو سب سے بڑا بزرگوار ہے۔ یا اللہ برکتیں نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، جیسے تو نے برکتیں نازل فرمائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل و اولاد پر۔ یا اللہ تو سب سے بڑا تعریف کیے جانے والا اور بزرگوار ہے، سب سے بڑا بزرگوار ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ درود ابراہیمی کی تلاوت بھی میں نے کی، ترجمہ بھی کیا، اس کو بار بار سنیں، سمجھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، قرآن سیکھیں، قرآن کو سمجھیں، پڑھیں، اس پہ عمل کریں۔ تو ابھی فجر کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، فجر کی نماز کوشش کریں جماعت کے ساتھ جا کے ادا کریں۔ جو بھی میرے مسلمان بھائی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، مسجد میں وہاں بیٹھے رہیں یہاں تک کہ سورج نکل آئے، مکروہ ٹائم ختم ہو جائے۔ مکروہ ٹائم سورج نکلنے کے 15-20 منٹ تک ہوتا ہے۔ سورج نکلنے کے بعد اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز یا 4 رکعت نفل نماز اشراق پڑھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دیتے ہیں، وہ بھی مقبول شدہ، وارنٹیڈ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس نیکی پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے بعد 11-12 بجے 10-11 بجے 9 بجے 10 بجے نماز چاشت پڑھ لیں۔ یہ انسان کی ہڈیوں کا صدقہ ہے میرے بھائیوں۔ 360 جوڑ ہوتے ہیں اور جسم کی تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں۔ 2 رکعت 4 رکعت نفل نماز چاشت پڑھ لیا کریں، یہ اس کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ٹائم دے تو 2 رکعت یا 4 رکعت نفل نماز حاجات پڑھ لیا کریں۔ آپ کے تمام دن، پورے دن کے، پورے رات کے نفل جو حاجات ہیں، ضرورتیں ہیں آپ کی، ٹھیک ہے، صحت کی، روحانی، مالی پریشانیاں جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ پوری کریں گے۔ حاجات پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ آ جائے گی، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، جائز حاجات، جائز حاجات۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔